نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو عالم پر بہار آئی، نکھار آیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسری مرتبہ قبیلہ بنی سعد میں واپس جانے تک کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری مرتبہ حضرت اماں حلیمہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو اس مرتبہ آپ کے مزید عظمتوں کا ان کو مشاہدہ ہوا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ادھر سے آنے کے بعد میں ان کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور میری ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ فرماتی ہیں ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ سرکار گھر میں نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں میں بڑی بےتاب ہو کر باہر کی طرف لپکی کہ دیکھوں کہاں چلے گئے، تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو وہ اپنی بہن شیما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے شیما کو ڈانٹتے ہوئے کہا فی ھذا الحر، اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی ہے؟ تو شیما نے جواب دیا امی میرے بھائی کو تو ذرا سی بھی گرمی نہیں لگی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتی ہیں میں نے حیرت سے پوچھا بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ تو شیما نے پورے یقین سے جواب دیا اے واللہ، اللہ کی قسم اماں ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات جو کہ انسانی عقل سے ماورا ہیں وہ اماں حلیمہ نے اور ان کے خاندان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دیکھے، اور ان میں سب سے زیادہ جو حیران کن واقعہ ہے وہ واقعہ شق صدر کا ہے۔ فرماتے ہیں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے اماں حلیمہ سے پوچھا اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ تو اماں حلیمہ نے کہا کیا تمہارا بھی جانے کو دل چاہتا ہے؟ تو فرمایا جی اماں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو اماں کہتی ہیں پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کل سے چلے جایا کرنا۔ اور یوں آپ اپنے قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن سب بچے وہاں پہاڑ کے دامن میں ایک وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک تین اجنبی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے مگر پھر وہ واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ان ننھے ذہنوں میں آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور بچوں میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ وہ اتنے مردوں کے ساتھ اپنے لڑائی کرتے اور اپنے اس دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے۔ تاہم انہیں قتل سے روکنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر بہت کوشش کی، معصومانہ جملے اور ہر جملہ خوف، غم اور عجیب بے چارگی کا مرکب۔
اور عجیب بات ان بچوں نے کہی. کیا کہہ رہے ہیں بچے کہتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف مہمان ہے، چند دن کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر. اب وہ تو فرشتے تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے ان بچوں کی کوئی بات جو ہے اس پر کان نہ دھرے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا. اب تو ان بچوں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے اس پیارے دوست کو مار ڈالیں گے. اس موقع پر ان بچوں نے ایک اور معصومانہ پیشکش کی اور عجیب محبت سے ان بچوں نے کہا کہ اگر آپ نے بہرحال ان کو قتل ہی کرنا ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے آپ مار ڈالیں. انہوں نے پھر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے. ایک نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا. بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے. اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، امی، ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے. اماں کہتی ہیں میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا. میں نے پوچھا ماں قصتو، قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر کھڑے تھے اور اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا. مجھے کچھ پتا نہیں کہ پھر کیا ہوا. وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ خوفناک خبر سن کر اماں حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی. انہیں تو یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی. یہ خبر سنتے ہی اماں حلیمہ پہاڑ کی طرف بھاگ اٹھی. پیچھے ان کے شوہر تھے اور قبیلے کے دیگر لوگ بھی تھے. وہ 3 اجنبی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے، حقیقت میں وہ 3 فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی اس واقعے کی تفصیلات بیان فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت تھا. انہوں نے مجھے انتہائی آرام سے محبت سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھوڑ ڈالا اور اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا. پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی. مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعاعیں پھوٹتی تھی اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی طرح بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا. اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اسی دوران قبیلے والے آ گئے اور فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے، مگر میرے سوا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. سب سے آگے اماں بین کرتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی واہ ضعیفہ، واہ وحیدہ، واہ یتیمہ، کہ ہائے ضعیفہ، ہائے بے یارہ، ہائے یتیمہ. اماں تو بین کر رہی تھی اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چمٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے. جب اماں نے واہ ضعیفہ کہا تو فرشتے نے میرا ماتھا چوما اور کہا حبذا من ضعیف، کیا ہی عمدہ ضعیف ہے. اماں نے جب واہ وحیدہ کہا تو فرشتے نے پھر میرے سر پیشانی پر بوسے دی اور کہا حبذا من وحید. اماں بولی واہ یتیمہ،
فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا اور سر و پیشانی اور چومی اور کہا حبذا من یتیم، اماں نے کہا استضعفت من بین اصحابک فقتلت لضعفک، شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا ما اکرمک علی اللہ لو تعلم ما ارید بک من الخیر لقرت عینک، کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی ہائے یہ کیا، میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگیں۔ فدت کا نفسی ملذی دھاکا، میں صدقے میرے بچے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ اس بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے۔ تو سرکار کہتے ہیں میں نے بہت کہا بھی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے اسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں، مگر سنتا کون تھا؟ وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا تم تو ذرا چپ کرو، مجھے اس بچے سے پوچھنے دو، جو اس پر گزری ہے وہ یہی صحیح بتا سکتا ہے۔ اور جب مجھ سے اس نے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازو میں بھینچ کر چلانے لگا، یا للعرب یا للعرب من شر قد اقترب، یا رب والو یا رب والو، ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزا کی قسم اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بے وقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گھڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا، انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوؤں سے نکال لیا اور اس کے خوب لتے لیے اور کہا لن تعاتا ہوا جنو، تو بالکل پاگل ہو گیا اور دیوانہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی بکواس کرے گا تو اس کو تیرے پاس لاتی نہ، تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے اور میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے یہ اسی شق صدر کی یادگار ہے۔ اور یہ واقعہ مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں مختلف کتابوں نے ہر ایک راوی نے لکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد اماں حلیمہ کے شوہر کو جو ہے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، چنانچہ انہوں نے اماں حلیمہ کو مشورہ دیا کہ حلیمہ اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ جو ہے نا وہ ہم سے حسد رکھتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ اماں کہتی ہیں کہ جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں اس بات پر متفق ہو گئی اور ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے واقعات پھر اگلے کلپ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔